جتنے آپ کے دل میں آل محمد کی ولا ہے اتنے حصہ سے صلوات پڑھیں۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین۔ الصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المصدق، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الأولين والآخرين۔ أما بعد، من كلام خالق السماوات والأرضين وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ میرے واجب الاحترام سامعین، نہایت اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ حضرات کے نظر سماعت کرنا چاہوں گا۔ تبرکاً سورہ مائدہ کی آیہ شریفہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ عجیب آیت ہے، اس کا بھی ابتدا کلمہ حسر سے ہے۔ الف نون میم اور الف، اس کو کہتے ہیں انما۔ جہاں بھی انما آ جائے وہاں حسر کا معنی دیتا ہے۔ مثلا یہ سیڑھی ہے، اس کو بند کر دیا جائے، جو اوپر ہے وہ نیچے نہیں جا سکتا، جو نیچے ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا، اس کو کہتے ہیں محصور ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لفظ ولی کہا ہے، اولیاء نہیں کہا، جمع کا صیغہ نہیں ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے۔ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ مومن جنہوں نے ایمان لایا اور نماز قائم کی اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کیا، وہ بھی ولی ہے۔ اب ہمارے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اب اذان میں اللہ کی باری لمبا نہیں کرتے، رسول کی باری لمبا نہیں کرتے، جب علی کی باری آ جاتا ہے نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین علی ولی اللہ، اتنے لمبا کر دیتا ہے۔ اور بندے خدا، علی کی باری لمبا کرنا سنت خدا ہے، اللہ کی سنت ہے۔ دیکھو اس آیت میں ہی اللہ نے اپنے بارے کہا انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے۔ ورسولہ، رسول کی بارے میں بھی اللہ نے ورسولہ کہا، لمبا چوڑا اللہ نے کہ جب علی کی باری آئی تو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، یعنی علی کی باری لمبا کرنا سنت الہی ہے۔ اچھا، اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں یعنی شیخ پورہ شہر ولایت ہے، اب قبلہ دونوں قبلتین
یعنی ولایت پہ بول کے گئے ہیں. تو ایک لفظ ہے ولایت واو کو زیر کے ساتھ، ایک ہے واو کو زبر کے ساتھ ولایت. ولایت مطلب ہے آل محمد کی حاکمیت، اور ولایت ہے آل محمد کی محبت. اپنی زندگی کو آل محمد کی حاکمیت میں گزارے. کام کرتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ میرا حاکم علی ہے علیہ السلام، میرا حاکم میرا مولا حسین ہے، مولا حسن ہے. یعنی یہ 11 میرے آقا اور مولا ہے، میں ان کی تابع ہوں. کہیں میرے یہ کام سے انہیں تکلیف تو نہیں ہوتی، کہیں ناراض تو نہیں ہوتا، یہ بھی خیال رکھے. لیکن عبادت کے لیے نماز ہے، پنجگانہ نماز ہے. نماز کے ایک ہے صحت نماز، ایک ہے قبولیت نماز. صحت نماز کے لیے جو 11 واجبات ہیں وہ انجام دے دیں. روبہ قبلہ ہو، باوضو ہو، کپڑا بھی حلال کا ہو، تن بھی پاک ہو، مصلی بھی پاک ہو، اس پہ جو صورتیں ہیں حمد صورت ہے وہ پڑھنا، رکوع کا ذکر پڑھنا، قیام کا ذکر، قعود کا ذکر، یہ سارے کا ذکر پڑھ لیا، نماز پڑھی. لیکن یہ صحیح ہے نماز، چونکہ شرائط پوری ہے تو نماز صحیح ہے. لیکن قبولیت کے لیے کیا ہے؟ قبولیت کے لیے علی اور اولاد علی کی محبت شرط ہے. اگر ہے ان کے دل میں محبت، نماز قبول ہے ان کے دل میں آل محمد کی محبت، اس کا روزہ قبول ہے. اگر ان کے دل میں آل محمد کی محبت ہے تو حج قبول ہے، جہاد قبول ہے، خیرات و صدقات قبول ہے. اگر دل میں علی کی محبت نہیں، دل میں علی کا بغض ہے، علی کی عداوت ہے دل میں، وہ نماز پڑھے بغض دل میں علی سے عداوت رکھ کے نماز پڑھنے سے محبت کے ساتھ سو جانا بہتر ہے. علی سے بغض. حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بغض علی سیئۃ لا تنفع معها حسنہ. علی کی بغض وہ گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. علی سے بغض رکھ کے قرآن پڑھو، علی سے بغض رکھ کے نماز پڑھو، علی سے بغض کر کے حج کرو، علی سے بغض رکھ کے جہاد کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے. علی اور اولاد علی سے بغض رکھ کر عمل کرنے کا فائدہ نہیں ہے. علی اور اولاد علی سے محبت کرو. محبت کا مطلب ہے جو کچھ وہ کرے وہ کرو، وہ کہے وہ کہو. میرے مولا راتوں کو 1000 نماز پڑھے اور ہم 1 رکعت بھی نماز نہ پڑھے، یہ تو بنتی نہیں ہے نا. آپ کو ماشاءاللہ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ہمارا مذہب میں یعنی شبیہات زیادہ ہے. ہم شبیہ کی قائل ہے یا نہیں؟ شبیہ کی قائل ہے یا نہیں؟ آپ ہے نا سارے؟ اگر شبیہ کی قائل ہے تو اتنے حساب سے صلوات پڑھے. دیکھو تو محرم الحرام میں جولے کی شبیہ، مہندی کی شبیہ، علم کی شبیہ، زلجنہ کی شبیہ، یہی ہے نا. یہ سارے کے سارے شبیہ ہے. روزہ وہ بھی شبیہ ہے. یہ سارے کے سارے شبیہ ہے. ہم شبیہ کے قائل ہے. پنجگانہ نماز آل محمد کی نماز کی شبیہ ہے.
آپ کا قیام آل محمد کے قیام کی شبیہ، آپ کے رکوع آل محمد کے رکوع کی شبیہ، آپ کی قعود آل محمد کے قعود کی شبیہ، آپ کی قراءات آل محمد کے قراءات کی شبیہ، آپ کا ذکر آل محمد کے ذکر کی شبیہ۔ چونکہ وہ گھوڑا ہے، وہ مولا کی سواری کی شبیہ ہے۔ آپ کی رکوع، آپ انسان ہیں تو آپ کا رکوع نبی کی رکوع کی شبیہ اور امام کی رکوع کی شبیہ۔ ہے یا نہیں؟ تو کرنا چاہیے، ہر اچھا کام کرنا چاہیے، برا کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے، کسی سے عداوت رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ مومنین سے مسکرا کر ملو، مومنین سے محبت کرو، مومن کو دیکھ کر چہرہ کھل جائے، چہرے پہ بارہ نہ بجے۔ مومن کی چہرے کو دیکھ کر تبسم کرنے کا اجر عظیم ہے، بہت بڑی ثواب ہے۔ سرکار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے آٹھویں امام کا فرمان ہے، اگر تم میری زیارت کے لیے نہیں آ سکتے ہو تو ہمارے ماننے والے مومن کی زیارت کرو، مجھے علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کرنے کا ثواب اللہ دے گا۔ مومن کی زیارت کا ثواب ہے۔ اور حدیث پیغمبر ہے، من زار المؤمن وجب له الجنہ، جس نے ایک مومن کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب۔ مومن کی زیارت جو امیر المومنین ہو تو اس کی زیارت کا کوئی حد ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، سرکار امیر المومنین یتیم پرورت ہے، یتیموں کا خیال رکھو، مظلوموں کا خیال رکھو، یتیم کے سامنے کبھی بھی اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، کیونکہ یتیم کا دل نازک ہوتا ہے۔ ایک شخص سفر میں تھا تو راستے میں ایک بچہ رو رہا ہے، اس نے پوچھا، بچہ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میرے پاؤں میں کانٹا چھپا ہوا ہے۔ اس نے پیار سے گود میں اٹھایا، بہت پیار کی، اور اتنے آرام سے اس کے پاؤں سے وہ کانٹا نکالا۔ بچہ پہلے سے زیادہ رونے لگا۔ پوچھا، تو بچہ پہلے تیرے پاؤں میں تو کانٹا چھپا ہوا تھا، درد ہو رہا تھا، اس لیے تو رویا، اب رونے کی وجہ؟ کہا کہ جب آپ نے اتنی پیار و محبت و شفقت سے وہ کانٹا نکالا، مجھے اپنے بابا یاد آیا، مجھے اپنے باپ کے مہربان یاد آیا۔ یتیم روئے عرش کو زلزلہ آتا ہے۔ آپ یتیم کی بات کر رہا ہوں، عام مسلمانوں کی یتیم پہ ظلم ہو کے روئے تو اللہ کے عرش کو زلزلہ آتا ہے۔ اگر وہ یتیم حسین کی بیٹی ہو، اگر وہ تسکین حسین ہو، اللہ اکبر، کتنی پیار ہے حسین کو سکینہ سے، اور سکینہ کو اپنے بابا سے۔ کیونکہ ایام سکینہ ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، امیر المومنین جب ذرا بات لگی نا، چونکہ علی یتیم پرور تھے، مدینے کے تمام یتیموں نے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر حاضر ہوئے۔ شام کا زندان، خواب میں بابا کو دیکھا سکینہ نے،
اور بابا سے کہتی بابا میں فرش میں سو سو کے تھک گئی ہوں، ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سنا دو، بابا مجھے اپنے سینے پہ سنا دو۔ آنکھ کھلی، بابا بابا کے رونے لگی، ہائی میرا غریب بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے، میرے بابا آئے تھے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ بی بی کے رونے سے اہل حرم روئے، رونے کی آواز یزید علیہ اللعنت والعذاب اس کی کانوں تک پہنچی۔ دو روایت ہے، ایک روایت میں اس نے غلام کو بھیجا، اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ زبردار بن کے سید الساجدین یہ رونے کی وجہ، امام نے فرمایا کہ میری چھوٹی بہن نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اب بابا بابا کے یاد کر کے رو رہی ہے۔ کیا کسی طرح سے خاموش نہیں ہو سکتی؟ ہاں اگر بابا کا سر مل جائے خاموش ہو جائے گی۔ عزادارو یہ ایک روایت۔ دوسری روایت اس نے امام سجاد کو طلب کیا، امام سجاد جانے لگی تو پاک شہزادی نے کہا سجاد میں تجھے اکیلا جانے نہیں دوں گی، مولانا بھائی ابو پیامہ گھبرانا نہیں، یہ میرا قاتل نہیں، میں صحیح سلامت واپس آ جاؤں گا۔ آپ گئے، سید سجاد یہ رونے کی آواز، کہا بھائی لعین میری چھوٹی بہن نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، کیا خاموش نہیں ہو سکتی؟ ہاں اگر بابا کا سر مل جائے خاموش ہو جائے گی۔ اس لعین نے کہا سجاد تم آل محمد نے معجز نما ہونے کا ڈھونگ رچایا ہے، میں ویسے نہیں دوں گا، میں ویسے نہیں دوں گا۔ سکینہ سے کہو اپنے بابا کو بلائے اور حسین کا سر پرواز کر کے جائے۔ عزادارو امام لوگ واپس زندان میں آئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور فرمایا بہن جی بھیا کیا تو بابا کو بلائیں گے تو آ جائیں گے؟ اپنے بابا میں کتنا یقین ہے، خود سوال کرتے ہیں بھیا تو بتاؤ کیا میں بلاؤں کیا بابا نہیں آئیں گے؟ میرے بابا ضرور آئیں گے۔ سکینہ اگر آ جائیں گے تو یزید نے کہا ہے جب بابا آ جائیں جب تک تو اپنے مرضی سے واپس نہیں کریں گے وہ تم سے چھین کے سر نہیں لے لیں گے۔ اتنے میں سکینہ نے جلے ہوئے تامن کو بلایا اور آواز دے آؤ میرے کربلا کے پیاسے بابا، آؤ میرے تھکے ہوئے بابا، آؤ میرے زخمی بابا، آؤ میرے بھوکے بابا، آؤ میرے پیاسے بابا، آؤ میرے مظلوم بابا، تیرے اور میرے محبت کی امتحان ہے۔ اتنے میں ممبر سے حسین کا سر بلند ہوا، حسین کا سر بلند ہوا، بلند ہو کے یزید سے کہا یزید میری بچی نے تیرے کیا بگاڑا ہے، کیوں اسے ستاتے ہیں تڑپاتے ہیں؟ یہ کہہ کر امام حسین کا سر پرواز ہو کر زندان میں سکینہ کی گود میں آیا۔ سکینہ نے اپنا رخسار بابا کی رخسار پہ رکھ، سکینہ شکوہ کرتی ہے بھائی بابا ہمارے خیام کو آگ لگے تھے تو آپ کہاں تھے بابا؟ میرے پھپھیوں کی ضرورت چادریں چھینی گئی آپ کہاں تھے بابا؟ میرے در چھینے گئے آپ کہاں تھے بابا؟ شیوی نے مجھے تازیانے مارے تمانچے مارے آپ کہاں تھے بابا؟ بابا آپ کے خون سے آپ کے ریشے مبارک کو لال کر دیا ہے، بابا آپ کے رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا صغیر سندھی میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ کہتے کہتے سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی۔ عزادارو آل محمد کی دو لاشیں ہیں، دو بیویاں ہیں، ایک مرد نے دفنایا، اللہ اکبر، جنت البقیع میں رسول کی بیٹی کو علی نے تنہا دفنایا، شام کے قبرستان میں سکینہ کو سید الساجدین نے تنہا دفنایا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین